لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. شکریہ جناب اسپیکر. وزیر قانون صاحب نے آج جامع اور معنی گفتگو کی ہے. عدالت میں جو کچھ ہو رہا ہے جو سیاسی بیانات ہم سن رہے ہیں، ایوان بھی اس پر بحث کر رہا ہے. یہاں سے قرارداد بھی اس کیس کے حوالے سے اور عدالت کا جو رویہ ہے اس حوالے سے اس ایوان نے ایک قرارداد بھی منظور کی. مختلف ممبران اسمبلی اس پر بات کر رہے ہیں. تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جناب اسپیکر، سپریم کورٹ کے اندر اس وقت جو کیس سنا جا رہا ہے اس پر اس کے فریق جب وہاں درخواستیں دی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں فریق بنایا جائے. ان درخواستوں کو وہ نہیں سنتے. جو فریق بننا چاہتے ہیں ان کو وہ نہیں سنتے. اور مسلسل دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لیں، نہیں تو ہم فیصلہ کریں گے. آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ آئین ایک چیز کو واضح کرتا ہے. آئین کہتا ہے کہ یہ اصولی طور پر اب جو اس کے نیچے کام ہوں گے اس کا تعین اس آئینی شق کے نیچے ہوگا. آپ کہتے ہیں مل بیٹھ کر طے کر لے. اگر آپ کے پاس کیس آتا ہے تو پھر آپ اس کو انصاف کے تقاضے اس کے پورے کریں گے یا آپ اس کو کہیں گے کہ آپ مل بیٹھ کر لے. اور بالفرض مل بیٹھ کر 2024 طے کر لیا جاتا ہے، مل بیٹھ کر 2030 طے کر لیا جاتا ہے، مل بیٹھ کر 2050 طے کر لیا جاتا ہے، تو پھر اس وقت آئین کہاں کھڑا ہوگا؟ اس آئین کے نیچے جو اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ بات آئین کی ہے، بات آئین کے اختیارات کی ہے جو الیکشن کمیشن کو وہ تفویض کرتا ہے. بات آئین کی ہے، آئین کی اس اختیار کی ہے جو مقننہ کو وہ تفویض کرتا ہے. بات آئین کی ہے، آئین کے اس اختیار کی ہے جو عدلیہ کو وہ تفویض کرتا ہے. یہ کیا ہم صبح و شام سن رہے ہیں؟ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. عدالتیں تو فیصلے سے انصاف کر کے اپنے فیصلے سناتی ہے، زبان سے تو فیصلے نہیں سناتی. یہ ہمیں پیغامات دے رہے ہیں جناب اسپیکر. اور جب حکومت کی اتحادی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا اپنا کورٹ، اس میں اکثریت ججز کی اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، ہم بھی اس پر عدم اعتماد کرتے ہیں. آج صبح سے ایک بات پوچھی جا رہی تھی کہ آپ تو بائیکاٹ نہیں کر رہے تھے، آپ تو بائیکاٹ نہیں کر رہے تھے، آپ ہمیں لکھ کر دیں کہ آپ بائیکاٹ نہیں کریں گے. آپ بھی ہمیں لکھ کر دیں
کہ آپ فل کورٹ بینچ ہی اس کیس کا فیصلہ سنے گا اگر اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا. یہ کیا بات ہے کہ آپ یہ کر دیں اور آپ یہ لکھ دیں؟ آئین لکھا ہوا ہے 2/3 بلکہ متفقہ آئین ہے. پاکستان کے اندر ایک قادیانیوں کے خلاف غیر مسلم کا فیصلہ اس پارلیمان کا متفقہ فیصلہ تھا اور ایک آئین کا فیصلہ متفقہ فیصلہ تھا. آج بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں جناب اسپیکر. ایکسرسائز ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر. پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی, خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی گئی. دونوں وزرائے اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم نے اسمبلیاں توڑی. تم نے عمران خان کے ساتھ وفاداری کے حلف کو آئین سے وفاداری کے حلف پر ترجیح دی. اس وقت از خود نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا اس چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ایک فرد واحد کے اختیار کو آئین کے اختیار پر ترجیح دے؟ ہم جب اپوزیشن میں تھے جناب اسپیکر, چیخ کر کہہ رہے تھے, اسپیکر صاحب یہاں آپ سے قبل جو اسپیکر تھے, کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس اختیار کے مطابق فیصلہ کریں گے جو آئین نے آپ کو تفویض کیا ہے, یا آپ بنیگانہ میں بیٹھے ہوئے اپنے پارٹی کے سربراہ کے اختیار کو استعمال کریں گے؟ قوم فیصلہ کرے, پارلیمان فیصلہ کرے کہ اس ملک کے فیصلے آئین کرے گا یا عمران خان کرے گا. اگر ایک فرد کے لیے یہ سہولیات موجود ہوں جناب اسپیکر, اگر ایک فرد کے لیے یہ سہولیات موجود ہوں جو عدالت کہتی ہے اکتوبر میں فیصلے پر کیسے عمل کرو گے, میں بھی کہتا ہوں کہ جب آپ ایک مجرم کو عدالت کے احاطے میں بلا کر بھی اس کو اپنے کورٹ کے اندر پیش نہیں کر سکتے اور ہم سے یہ مطالبہ آپ یہ کیسے کریں گے؟ میں معقول سوالات کرتا, معقول جوابات دیتا, لیکن جس طرح کے سوالات اور الزامی سوالات پھر اس پر الزامی جوابات بھی دیے جائیں گے. آج بھی آپ دیکھ رہے تھے جناب اسپیکر کہ پورا ریڈ زون آپ کا مختلف فورسز سے بھرا ہوا ہے, مختلف فورسز سے, اور اسلام آباد مختلف فورسز سے بھرا ہوا ہے. ہم کیبنٹ کا اجلاس کراچی میں کر سکتے ہیں, ہم کیبنٹ کا اجلاس لاہور میں کر سکتے ہیں. ذرا یہ عدلیہ بھی ایک فیصلہ میران شاہ کے ہیڈ کوارٹر میرلی میں کر کے دکھا دے, ہم بتا دیں گے کہ آپ فیصلہ وہاں کر کے دے دیں. ہم آپ کے فیصلے کی, اگر آپ ہمیں کہتے ہیں میرے فیصلے کی تعمیل کرو, بالکل کی جائے گی آپ کے فیصلے کی تعمیل, لیکن ایسا فیصلہ جو حکومت کے اختیار اور بس میں ہی نہیں ہے تو پھر اس فیصلے کو بھی آپ نے تمام اداروں کو سننا ہوگا. ان کی جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, انتخابات ملتوی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جب ہم مجلس عمل کی حکومت میں قبل از وقت ہم نے استعفے دیے, صوبوں کے انتخابات وہ جنرل اسمبلی کے جنرل انتخابات کے ساتھ ہوئے. ہمیں تلقین کی جائے لیکن مجرموں کے ساتھ بیٹھنے کی تلقین ہمیں نہ کی جائے. یہ ہماری نظر میں مجرم ہیں اور ان کے جو مخدوم ہیں جناب اسپیکر بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس کے لیے جو 2018 کے انتخابات سے پہلے جس طرح مسلم لیگ نون کو توڑا گیا, ان کے ممبران کو ٹکٹ جاری کیے ہوئے تھے, ان کے پیچھے پھر رہے تھے کہ مسلم لیگ کا ٹکٹ نہیں لینا, پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا ہے. کچھ ممبران نے اس پر برملا اظہار بھی کیا اور جب پکڑ دکڑ کے بعد ان کو دوبارہ قوم کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے, وہ ایک آپ کا رکن تھا کہ جس نے کہا کہ محکمہ زراعت والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, تو وہ کون لوگ تھے, کیسے شب خون مارا گیا 2018 کے انتخابات میں؟
اور یہاں کچھ پارٹیوں کے سربراہ موجود ہیں، ان کی اپنی پالیسی ہے جناب اسپیکر۔ میں نے گزشتہ اجلاس میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جو کردار یہاں پر ہمارے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں، مجھے بھی عدالت بلائے تاکہ میں بھی وہ نام وہاں پر لے سکوں کہ جو یہاں پر صوبائی حکومتیں تقسیم کر کے عمران خان کو وزیر اعظم تسلیم کرنے کے حوالے سے جدوجہد کر رہی تھی کہ آپ فلاں حکومت لے لیں لیکن عمران خان کو وزیر اعظم تسلیم کر لیں، آپ فلاں حکومت لے لیں لیکن عمران خان کو وزیر اعظم تسلیم کر لیں۔ یہ تو تمہارا انقلاب ہے، یہ تو تمہاری سیاسی جدوجہد ہے۔ ہم آج جس ماحول میں اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں جناب اسپیکر، کسی درخت پر وکلا کہتے ہیں کہ 302 لکھ دے خشک ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں کسی درخت پر حکومت لکھ دے جس طرح کی حکومت ہمیں ملی ہے اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں، جس طرح کے معاشی بحران میں ہمیں حکومت ملی، سیاسی بحران میں ہمیں حکومت ملی، آپ کسی درخت پر حکومت بھی لکھ دے وہ بھی خشک ہو جائے گا جناب اسپیکر۔ از خود نوٹس لینا ہے تو محمود خان جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھا خیبر پختونخوا کا، اس کے اسمبلی ڈیزالو کرنے پر از خود نوٹس لیں۔ از خود نوٹس لینا ہے تو پرویز الہی کے اس فیصلے پر از خود نوٹس لیں جس پر اس نے صوبائی اسمبلی کو تحلیل کیا، ایک فرد واحد کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور میں ایک مطالبہ اور بھی کرتا ہوں، رانا ثناء اللہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں عدالت میں، یہاں جب یہ حکومت بنی، گزشتہ حکومت، لوگوں سے سیکیورٹی لی گئی، لوگوں سے سیکیورٹی لی گئی، جن کو سیکیورٹی تھریٹ سے ان سے لی گئی، جن پر خودکش حملے ہوئے ان سے لی گئی، جن کے پارٹی کے ممبران کو شہید کیا گیا ان سے لی گئی۔ ایک پیمانہ رکھے، یا تو ساری سیاسی قیادت کو 5,000 ہزار پولیس والے سیکیورٹی پر معمور کریں وزیر داخلہ صاحب، اور یا پھر عمران خان کی سیکیورٹی بھی واپس لے، اور اس طرح کے جو لوگ یہاں پر محفوظ سیکیورٹی کے اندر ایکسٹرا آرڈینری، ان کے لیے یہاں پر میئرمنٹس اٹھائے جاتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، جس طرح 22 کروڑ عوام اس طرح بے یار و مددگار دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ کا مقابلہ کر رہی ہے، یا تو قوم کو تحفظ دیا جائے، یا تو سب سے سیکیورٹی لی جائے تاکہ ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ پاکستان کے لوگ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں انتخابات کے کہ شاید انتخابات سے ڈر رہے ہیں یا انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں، میں یہ فلور آف دی ہاؤس اس وقت بھی میں گواہ بنا چکا تھا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں تمہاری حکومت کے اندر رہتے ہوئے محمود خان تمہارا وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم تمہارا عمران خان، اس کے باوجود تخت پشاور جمعیت علماء اسلام نے جیتا، پشاور کے قبائلی اضلاع جمعیت علماء اسلام نے جیتے۔ تمہاری حکومت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے تم سے تمہارے بلدیاتی انتخابات جیتے، اور تم ایک سیاسی نعرہ لگا کر کوڑی کے برابر تمہاری قیمت نہیں رہی۔ تم عوام کے اندر آ کر اپنی قیمت لگا کر دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے جو معیشت کا حال کیا ہے، جو سیاست کا حال کیا ہے، اس کے باوجود بھی تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں متبادل ہوں۔ تم متبادل تھے، تمہیں قوم نے آزمایا اور تمہیں زبردستی آزمایا گیا۔ تمہارے
مجھے بتاؤ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تمہارے سر پر تھا، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تمہارے سر پر تھا، اور تمہارے لیے من پسند فیصلے کیے گئے، تمہارے لیے خارجہ پالیسی آرمی چیف نے چلائی، تم سے پہلے چین ہو گیا، تم سے پہلے سعودی عرب ہو گیا، اتنے سہولیات کے باوجود بھی جناب اسپیکر حال یہ ہے کہ 25,000 ارب روپے کے قرضے کو 3.25 سال میں 50,000 ارب روپے پر لے گیا۔ پھر بھی آزمانا ہے، کسی کو کوئی شک ہے تو میں اپنے اتحادیوں کو کہتا ہوں کہ یہ 2-4 مہینے جو رہتے ہیں ہم از خود ان سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ذرا ان کو لے آؤ تاکہ اور مزید جو کارنامے انہوں نے کر کے دکھانے ہیں وہ بھی کر کے دکھا دیں۔ مجھے اس میں کوئی آر نہیں، اور میں آپ کو اس وقت نام نہیں لیتا، امانت ہے۔ میں نے ان کے ایک وزیر کو کہا کہ آپ جو یہ شور شرابہ کر رہے ہیں، اب وہ وزیر نہیں ہیں اور اس وقت بھی وزیر نہیں تھے جناب اسپیکر، جب چھپ چھپ کے آپ کے گھر ہمیں بلایا جاتا تھا کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالے تاکہ یہ لوگ بھی، ان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے اور حکومت کے معاملات بھی چلتے رہے۔ میں اس وقت تک نام نہیں لوں گا جب تک وہ خود اس بات کا اظہار نہ کر دے۔ انہوں نے مجھے خود کہا کہ ایسی حکومت جس سے ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ اقدام کیا، ورنہ ہماری تو سیاست بھی ختم تھی اور قوم بھی کہہ رہی ہے اور ہمارے اپنے ورکر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ذمہ داری ایسے وقت پر اپنے ہاتھوں میں لی ہے جو کہ ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی، ہمارے لیے اس سے مشکل پیدا ہوگی۔ لیکن جناب اسپیکر، میں اس فلور پر کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کے لیے پاکستان کے سیاسی استحکام کو اپنے لیے چیلنج سمجھا ہے، ہم نے اس کے معاشی استحکام کو اپنے لیے معاشی چیلنج سمجھا ہے، ہم نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا ہے۔ اگر کوئی مجاہد بارڈر پر جا کر صف اول میں اپنی ریاست کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ میں شہید بھی ہو سکتا ہوں اور میں غازی بھی ہو سکتا ہوں۔ جناب اسپیکر، شہادت کے مرتبے کا اس کو لحاظ ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ہم پاکستان کے اس حکومت کو سنبھالے ہوئے ہیں اور مختلف الخیال، مختلف النظریات لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جب قوم کو ضرورت ہوئی، سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی اور سیاسی جماعتوں نے اختلافات کو سلا دیا ہے، وقت آنے پر پھر اٹھائیں گے، مقابلے بھی کریں گے، انتخابی مارکے بھی کریں گے، لیکن آج ہماری معیشت کو ہمیں سنبھالنا ہے، ہماری سیاست کو ہمیں سنبھالنا ہے۔ جو لوگ اتفاق اور اتحاد کا نام لے رہے تھے جناب اسپیکر، اور ان کا اصل ایجنڈا انتشار تھا، آج وہ خود انتشار کا نشانہ بن گئے ہیں۔ لہذا آپ اس قوم کے لیے وہ فیصلے کریں کہ جس سے قوم متحد ہو، جس سے آئین کی عملداری ہو، جس سے جمہوریت محفوظ ہو۔ آپ کا فیصلہ جمہوریت نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ بات کہنے دیجئے، عدالت سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتی، عدالت وہ پارلیمان کے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتی، عدالت چیف ایگزیکٹو کے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتی۔ کبھی کہتی ہے فلاں چیف سیکرٹری ہوگا، فلاں آئی جی ہوگا، فلاں ڈی سی ہوگا، آج کل تو نیچے لیول تک یہ لوگ چلے گئے ہیں۔ یہ کس قسم کی جناب اسپیکر، یہ کس قسم کے آپ
ملک کے اندر مختلف چیف ایگزیکٹو کے آفیسز کام کر رہے ہیں. میرے لیے تو مشکل ہے. میں اگر ایک فیصلہ کرتا ہوں اور ایک پانی کا منصوبہ قوم کو دیتا ہوں, اس کی کاغذی کارروائی میں مجھے 6 مہینے لگ جاتے ہیں. اس کے گراؤنڈ بریکنگ سے اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے تک مجھے 1 سال لگ جاتا ہے, اور عدالت میں 1 منٹ کے اندر اس فیصلے کو اڑا دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے جناب اسپیکر. ہمیں بھی سمجھنا ہوگا, ہمارے اختیار کو بھی سمجھنا ہوگا. میں چیف جسٹس صاحب کو اور جسٹس صاحبان کو یہ پیغام اس پارلیمان سے دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دیے گئے اختیارات کو استعمال کریں, انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں. آپ کو شاید وہ باتیں نہیں پہنچ رہی ہیں جو گلی کوچے میں اس وقت عدلیہ کے متعلق کی جا رہی ہیں. یہ پارلیمان تو پارلیمانی زبان استعمال کرتا ہے. اس سیاسی جماعتیں تو سیاسی تعبیرات سے آپ کو وہ جذبات پہنچا رہے ہیں قوم کے. آپ کو ذرا خود معلومات لینی چاہیے کہ کس طرح قوم آپ کے فیصلوں کو دیکھ رہی ہے. جناب اسپیکر, مجھے معلوم ہے کہ رمضان المبارک ہے, افطار کا وقت ہے. میں اگر آپ چاہیں تو میں ایک مختصر سی جناب اسپیکر کوئی ایک اپنی کمیٹی بنا لیں, اسپیشل کمیٹی, جس میں چودھری افتخار, سابقہ چیف ثاقب نثار تک اور اس کے بعد کے کردار کو بھی یہاں بلائیں اور ان سے پوچھے کہ آپ نے فلاں فیصلہ کس بنیاد پر دیا تھا. تھینک یو. آپ اسد محمود صاحب کا. جناب اسپیکر, میں آخری بات کرتا ہوں. میں آخری بات کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ 2002 کے بعد مجلس عمل کی حکومت بنی خیبر پختونخوا کے اندر. ہمارا ایجنڈا تھا, یہ چترالی صاحب کی جماعت بھی ہمارے ساتھ تھی, ہمارا ایجنڈا تھا کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے شرعی نظام نافذ کریں گے. ہم نے وہ شرعی نظام نافذ کرنے کی کوشش کی, صوبائی حکومت سے اس بل کو پاس کیا. مشرف خود سپریم کورٹ گیا, سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں 4 شقیں آئین سے متصادم ہیں. ہمیں دوبارہ بل بھجوایا گیا. ہم نے ان 4 شقوں میں ترمیم نہیں کی جناب اسپیکر, بلکہ وہ 4 شقیں ہم نے بالکل بل سے ہٹا دی تاکہ یہ وجہ تنازع ہی ختم ہو جائے. ہم نے بل دوبارہ پاس کیا. اس کے بعد پھر مشرف عدالت گئے اور چیف جسٹس نے کہا سارا بل ہی آئین سے متصادم ہے. یہ فیصلے ہیں جہاں میرے سیاسی نظریات کو عدالت ایک فیصلے سے اڑا دیتی ہے, میرے سیاسی کیریئر کو تباہ کرتی ہے. میرے سیاسی وہ جو وعدے میں نے قوم سے کیے ہوتے ہیں, اگر میں اس کی طرف امپلیمنٹیشن کی طرف جاتا ہوں, ایک جج اٹھتا ہے, مجھے تو کہا جاتا ہے 2/3 اکثریت سے تم نے ترمیم کرنی ہے. یہاں پر ایک جج فیصلہ کرتا ہے. ہم اتنا بھی نہ کریں کہ اس کے ساتھ اسی کے عدالت میں کچھ ججز کو اس کے ساتھ اس کے اختیار میں شریک کرے تاکہ کسی درجے میں, ورنہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اسلامی نظریاتی کونسل یہ از خود نوٹس کے حوالے سے شک بھیجنی چاہیے کہ کیا از خود نوٹس کا اختیار بھی کسی کو ہونا چاہیے یا نہیں. آپ مجھے بتائیں, جب ایک جج از خود نوٹس لیتا ہے جناب اسپیکر, وہ خود فریق نہیں بن جاتا؟ وہ تو فریق ہے. جب وہ از خود نوٹس لے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریق ہے. یا تو یہ کیا جائے کہ از خود نوٹس لے کر دوسرے ججز کو اس بینچ کا حصہ بنائے, خود نہ بنے. آپ سیاسی جماعتوں کے کیریئر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, اس کو داؤ پر لگا دیتے ہیں, اور آج بھی آپ ایک فرد کے لیے خدا جانے کہ آپ کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیا آپ کو حاصل ہوگا. آپ اگر انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, آج از خود
اس فیصلے سے خود ہی الگ ہو جائے اخلاقی طور پر، اور یا ہماری جو آپ کے ساتھ اس فیصلے میں فریق ہیں ان کو فریق بنائے، فل کوٹ دے اور پھر اس کے اوپر عدالت فیصلہ کرے۔ جناب اسپیکر، بہت کچھ کہنے کو ہے میرے دل میں، بہت کچھ ہے، لیکن مجھ پر پابندی ہے۔ میں ایک سیاسی جماعت کا نمائندہ ہوں، آپ کے پارلیمان کا رکن ہوں، میں ایک اتحادی جماعت کا، حکمران جماعت کا حصہ ہوں، مجھے سب کا لحاظ رکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ جو کچھ اس پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو تماشا ہم دیکھ رہے ہیں، 4.25 سال یہ کرتب یہاں دکھایا گیا، اور جب سے ہم نے ان سے اقتدار چھینا ہے شارع دستور پر وہ کرتب لگایا گیا ہے۔ ہمیں اس حوالے سے بھی جو جدوجہد ہم نے آغاز کیا تھا اس کو منطقی انجام تک پہنچانے سے پہلے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جتھوں سے عدالتوں کے فیصلے تبدیل کیے جائیں گے، جتھوں کے ذریعے کورٹ میں نہیں پیش کیا جائے گا، تو پھر چیف جسٹس ہمیں لکھ کر دے دے کہ ہم جتوں کی بات مانیں گے، تو پھر جتہ بمقابلہ جتہ ہوگا۔ تو پھر اگر آئین کو آپ نہیں مانتے، اور ہم نے مشاہدے کیے ہیں جناب اسپیکر، حق کی حق تلفی کرتے ہیں، قبائل در بدر ہیں، رو رہے ہیں، بلوچ قبائل در بدر ہیں، رو رہے ہیں، آج تو پورا پاکستان قبائلستان بنا ہوا ہے، آج تو ہر شخص رو رہا ہے۔ میں صرف ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہاں پر بہت سارے اراکین ایسے ہیں کہ جنہوں نے جیلیں کاٹی، جن کے میں اظہار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی اجازت سے کہ جن کے گھر میں مرد نہیں ہے جناب اسپیکر، جن کے گھر میں مرد نہیں ہے، ان کے ایک فرد واحد کو جو ان کی کفالت بھی کرتا ہے، اس کو تو ہیروئن کا اور کلو کی ہیروئن کا الزام ڈال کر آپ نے جیل میں ڈال دیا۔ اس کے گھر میں یا اس کی اہلیہ یا اس کی بچی، یہ مکافات عمل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ہاتھ نہیں ڈال رہے جناب اسپیکر، حکومت ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ عدلیہ کا فیصلہ تھا کہ عمران خان کو عدالت میں پیش کرو، اس وقت تو عدالت کا فیصلہ مقدم نہیں تھا، لیکن جب پیغام ملا، اور یہ لوگ کہتے ہیں جناب اسپیکر کہ ضمانت مل جائے گی، تو پھر عدالت کے احاطے تک آ جاتا ہے، ضمانت لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ عدالتیں ہیں، ہمیں تو کبھی بھی، یعنی ہمارے ساتھ تو ایسے فیصلے ہوئے ہیں۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، شہادت العالمیہ کا ہماری سند تھی، شہادت العالمیہ جو MA کے برابر تھی اور MA کے برابر ہے، ہمارا راستہ روکنے کے لیے عدالت نے کہا تعلیمی سرگرمیوں کے لیے یہ شہادت العالمیہ کی سند جو ہے یہ قابل قبول ہے، لیکن الیکشن کے لیے قابل قبول نہیں۔ اتنا بھی نہیں کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی قابل قبول نہیں، جہاں پر میٹرک شرط تھی۔ یہ باتیں اور دوسری طرف یہ جو صاحب بول رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں ثابت ہوا کہ یہودیوں نے فنڈز ڈونیٹ کیے، ثابت ہوا کہ انڈینز نے فنڈز ڈونیٹ کیے، الیکشن کمیشن نے اس پر فیصلہ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی سوموٹو نہیں لیا جاتا۔ یعنی آپ کی ریاست کے خلاف فارن فنڈڈ پارٹیاں یہاں کام کر رہی ہیں، آپ اس سے تو ملک کو نہیں بچا رہے۔ کل یہ سوالات اٹھائے جائیں گے کہ جو آج سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ فلاں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور فلاں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس وعدے کے ساتھ کہ مجھے آئندہ بھی وقت دیں گے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا